نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی سیرت مبارکہ کے ضمن میں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کے حالات کے حوالے سے گزشتہ جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں پیش کیں۔
ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے ہر مشکل اور کٹھن وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور حضور کی ڈھارس بندھائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ کفار کے ستائے ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو ام المومنین حضور کو تسلی دیتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ کون سا ایسا ظلم تھا جو کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر نہ ڈھایا ہو۔ جو ان سے ہو سکا، یعنی ہر طریقہ انہوں نے آزمایا، ظلم و ستم، تکالیف، مصائب، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف طریقوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی کوشش۔ ایک دفعہ مکہ کا سردار عتبہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کیونکہ جو سرداران مکہ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، کیونکہ دنیا میں ہوتا ہے یہی ہے کہ انسان اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے کوئی مذہبی لبادہ اوڑھ لیتا ہے، کوئی خدمت خلق کا لبادہ اوڑھتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، اور در پردہ پس پردہ مقاصد اور ہوتے ہیں۔ کفار بھی یہی سمجھتے تھے، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، وہ بڑے بڑے سردار اٹھ کے چل پڑے۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ۔ وہ کہنے لگے بس اپنے اس دین پہ پکے رہو، بتوں پہ جمے رہو، یہ تو اس کے پس پردہ اور مقاصد ہیں، اور سامنے یہ نبوت کا جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے یہ صرف ظاہر داری اور دکھلاوا ہے، پس پردہ اور مقاصد ہیں۔ تو عتبہ آیا حضور کے پاس، اس نے کہا میں آپ کے پاس چند تجاویز لے کے آیا ہوں۔ حضور نے اس کی بات کو توجہ سے سنا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سردار مان لیا جائے تو آپ کو مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی اونچے خاندان میں نکاح شادی کرنا چاہتے ہیں تو جہاں آپ کہیں گے ہم آپ کا نکاح وہاں کر دیں گے۔ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے تو میں آپ کے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دوں گا۔ اب یہ سیاست جو ہوتی ہے، سیاست کو سمجھنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اس میں بھی سامنے کچھ اور ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، تو کسی کو اس کے مقصد سے ہٹانے کے لیے اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ اس مقصد سے ہٹ جائے، یا اس کے پس پردہ مقاصد معلوم کیے جائیں، مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ اس سیاست کو سمجھنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو شاید اس کا بھی یہی مقصد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو توجہ سے سنا، جب وہ بات کر چکا، اس کی بات مکمل ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیات اس کو پڑھ کے سنائیں، جن کا مفہوم یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ایک ڈیوٹی، ایک ذمہ داری لگائی ہے، میں اس ذمہ داری کو پورا کروں گا،
اس کے لیے کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، چاہے میری جان چلی جائے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری اس کو پورا کرتے ہوئے اگر جان بھی دے دوں تو یہ بھی میرے لیے غنیمت ہے۔ تو کفار نے ہر طریقہ اختیار کیا، اور وہ اس غلط فہمی میں تھے کہ شاید جبر و تشدد سے اور اس طریقے سے اس تحریک کو دبایا جا سکتا ہے، اور اس میں پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے، کچھ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، کفار نے ان کو واپس لانے کی کوشش کی، اس میں ناکام ہوئے۔ ادھر حضرت حمزہ اور حضرت فاروق اعظم جیسے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب کافروں نے پھر اپنی میٹنگ بلائی، بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، انہوں نے آپس میں کہا بھئی دیکھو تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، وہ تو اپنی پوری کوشش کر رہے تھے، تکالیف پہنچا رہے تھے، لیکن وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں بھئی تم خاموشی سے بیٹھے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا روز کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ حضرت حمزہ جیسے اتنے دلیر بہادر، حضرت فاروق اعظم جیسے نوجوان، یہ لوگ مسلمان ہو گئے، تو کس وقت کا انتظار کر رہے ہو کہ وہ وقت آ جائے تمہارے لیے، مکہ کی زمین تنگ ہو جائے اور تم یہاں مینارٹی ہو جاؤ، اقلیت ہو جاؤ۔ بالآخر انہوں نے سب نے مشورہ کیا، اور مشورہ کر کے ایک عہد نامہ، ایک ایگریمنٹ ہو گیا تمام مکہ کے سرداروں میں۔ اور وہ عہد نامہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مکمل سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے لین دین نہیں، کوئی معاملہ نہیں، بالکل مکمل ان سے بائیکاٹ۔ بنو ہاشم حضور کا خاندان جو تھا، اور وہ عہد نامہ لکھ کے اس کو ایک کاغذ کے اندر پھر اس کو ڈال کے بند کر کے خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ اس کو لٹکا دیا گیا کہ پورا مکہ اس کا پابند ہے، سب لوگ، سب خاندان اس کے پابند ہیں۔ اور اس کی عبارت کیا تھی؟ اجتمع المشرکون من قریش فاجمعوا امرهم على الا يجالسوهم ولا يبايعوهم۔ سارے مشرک قریش کے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنی بات پختہ کر لی کہ نہ تو بنی ہاشم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ خرید و فروخت، سب ختم۔ وَلَا يَدْخُلُوا بُيُوتَهُمْ، نہ ان سے کوئی آمد و رفت، نہ کوئی ان کے گھر میں جائے، نہ کسی کو اپنے گھر میں آنے دے۔ حَتَّى يُسْلِمُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِلْقَتْلِ، انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت تک یہ سوشل بائیکاٹ رہے گا کہ جب تک یہ خاندان بنو ہاشم والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں، ہم چاہیں تو ان کو قتل کریں، چاہے تو کہیں ان کو قید کر دیں، جیسے ہماری مرضی، ہمارے حوالے کر دیں۔ وَأَلَّا يَقْبَلُوا مِن بَنِي هَاشِمَ صُلْحًا أَبَدًا وَلَا تَأْخُذُهُم بِهِمْ رَأْفَةٌ حَتَّى يُسْلِمُوا لِلْقَتْلِ، انہوں نے کہا کہ اب کوئی نرمی نہیں، کسی قسم کی کوئی نرمی ان سے نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان پہ کوئی ترس آئے گا، ہمیشہ یہ بس پکی بات، سب مشرک سب جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ چنانچہ حفیظ جلندری اس کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، صلاح و مشورے کے بعد اب یہ بات طے پائی
کہ ایک تحریر لکھوا کر در کعبہ پہ لٹکائی، وہ جو عہد نامہ تھا اس کو لکھوا کے خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا، اور اس میں کیا لکھا تھا؟ لکھا یہ تھا تعلق قطع ہے اب آل ہاشم سے، نہ رکھیں آج کے دن سے وہ کوئی واسطہ ہم سے، ہمارے ان کے باہم کام دندے بند ہیں سارے، قریش اس باہمی تحریر کے پابند ہیں سارے، سب پابند ہیں مکہ کے سارے باشندے، کیونکہ سارے سردار جو تھے، ہر قافلے کا، ہر قبیلے کا سردار اس میں موجود تھا، اور سب اس کے پابند ہیں، کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ دوسری روایت میں ہے الا اللہ ینکحوا الیہم ولا ینکحوہم، نہ تو بنی ہاشم میں کوئی رشتہ داری کرے، نہ ان میں، یعنی ان کو نہ رشتہ دے نہ ان سے رشتہ لے، ولا یبیعوہم شیئا ولا یبتاعوا منہم، نہ ان کو کوئی چیز فروخت کریں نہ ان سے کوئی چیز خریدیں۔ فَلَمَّا اجْتَمَعُوا لِذَلِكَ كَتَبُوهُ فِي صَحِيفَةٍ ثُمَّ تَعَاهَدُوا وَتَوَاثَقُوا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ عَلَّقُوا الصَّحِيفَةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ تَوْقِيدًا عَلَى أَنفُسِهِمْ، سب نے مل کے قسمیں کھائیں، معاہدہ کیا بھئی اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا، پھر اس کو اس جو لکھا تھا انہوں نے معاہدہ اس کو لٹکا دیا کعبہ کے اندر اپنے آپ کی تاکید کے لیے۔ اب مکہ کے بازاروں میں پابندی ہے بھئی یہ کوئی چیز بیچ نہیں سکتے، کچھ خرید نہیں سکتے، باہر سے آنے والے قافلے ان پر بھی پابندی ہے بھئی کوئی باہر سے آنے والا ان کو کوئی چیز فروخت نہیں کر سکتا، ان کو کوئی چیز، ان سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا۔ حفیظ نے کہا بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس کی نگرانی، حضرت ابو طالب جو تھے حضور کے چچا، جو اس وقت بنی ہاشم کے سردار تھے، جب یہ سارا معاہدہ ہو گیا، معاملات اس حد تک پہنچ گئے، تو وہ اپنے سارے خاندان کو لے کر شاب ابی طالب میں چلے گئے۔ ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کے اندر وہاں وہ چلے گئے، وہاں جا کے وہ محصور ہو گئے، اور کافروں نے لوگ مقرر کر رکھے تھے بھئی کوئی آدمی کوئی وہاں نہ بیچنے جائے نہ کوئی چیز خریدنے جائے، ادھر کوئی آدمی جا نہیں سکتا تھا۔ بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی، یعنی لوگ مقرر کیے ہوئے تھے کہ کوئی ادھر نہ جائے۔ پہاڑوں کا یہ درہ قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا تھا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا، بس ان کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور حضور کو ہمارے حوالے کر دیں، پھر آگے ہماری مرضی کہ ہم جو چاہیں ان سے سلوک کریں۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی تھے، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو منظور ہے ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اب
یعنی یہ حالت ہے کہ کھانے پینے کے لیے فاقوں کی حالت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی آدمی نہ کوئی چیز بیچ سکتا ہے، نہ خرید سکتا ہے، اور نہ کسی کو ادھر کوئی ایسا آدمی کہ چلو کسی کو رحم آ جائے، نہیں، یہ بھی پابندی ہے بھئی کوئی آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا۔ اور یہ ایک دن، 2 دن، 4 دن کی بات نہیں، مہینہ 2 مہینے کی بات نہیں، 3 سال تک گزر گئے۔ حضرت ابو طالب حضور کے چچا، انہوں نے کہا بھئی یہ جو تمہاری ضد ہے نا کہ حضور کو تمہارے حوالے کر دیا جائے، وہ نہیں ہو سکتا، جب تک میں زندہ ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، مصیبت اٹھانی پڑے، بھوک سے مر جائیں، کچھ بھی ہو جائے، یہ میں نہیں کر سکتا کہ حضور کو اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں۔ گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے، دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ 3 سال تک اس حالت میں گزارے کہ روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات درختوں کے پتے کھا کے وہ وقت گزارتے تھے، لیکن دین اسلام کی خاطر سب نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی تقدیر پہ راضی ہوتے ہوئے یہ وقت گزارا۔ 3 سال گزر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا، گویا یوں کہہ لیجئے کہ یہ بھی ایک منزل تھی جو اس طرح پوری ہونی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے کہا کہ چچا، وہ جو معاہدہ کافروں نے لکھ کے اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا ہوا ہے، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اب اس میں جہاں جہاں انہوں نے صرف اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہ رہ گیا ہے، باقی سارے کا سارا وہ دیمک نے چاٹ لیا ہے، وہ سارے الفاظ ختم ہو گئے ہیں، جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ بچ گیا۔ حضرت ابو طالب کو کامل یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ حق اور سچ ہوتا ہے، حالانکہ وہ اس گھاٹی کے اندر مکہ سے باہر شعب ابی طالب میں 3 سال سے وہاں قید تھے، معصور تھے، اور یہ چیز خانہ کعبہ کے اندر یہ انہوں نے معاہدہ لٹکایا ہوا تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے فرماتے ہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم حضور اللہ کی وحی سے فرماتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس معاہدے کی جو تحریر باقی ہے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا ہے، وہ بچ گیا۔ حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے جا کے ان کفار مکہ کے سارے سرداروں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید 3 سال ہو گئے اتنی مشکل میں، تو اب ان کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، تو ہماری شرط پوری کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے بھئی لے لو ان کو اور جو چاہو کرو، ہماری جان چھوڑو۔ وہ خوش ہوئے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا بھئی دیکھو میں ایک بات کرنے والا ہوں، اگر میری بات غلط ہو تو ٹھیک ہے بھئی، آج کے بعد میں اپنے بھتیجے کی حمایت نہیں کروں گا، تمہارے حوالے، اور تم جو چاہو ان سے سلوک کرو۔ وہ اور خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جو ایگریمنٹ لکھ کے، معاہدہ لکھ کے تم نے خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا ہوا ہے، اس کو دیمک کھا گئی ہے، چاٹ گئی ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے وہ باقی ہے، اور باقی سب کا سب جو ہے اس کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ اب اگر یہ بات درست ہو تو تم جانتے ہو کہ ہم تو 3 سال سے وہاں قید ہیں شعب ابی طالب کے اندر، اور جو معاہدہ تم نے لکھا ہو اس کو لپیٹا ہے، کوئی آدمی اس کو کھول نہیں سکتا، تم میں سے بھی کسی نے اس کو نہیں دیکھا۔ اگر یہ بات درست ہے
تو تم کم از کم یہ جو تم نے ہم پہ یہ سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے اس کو ختم کر دو، اور اگر یہ بات غلط ہو تو ٹھیک ہے بھئی، آج کے بعد ہم انہیں تمہارے حوالے کر دیں گے اور تم جو چاہو ان سے جیسے چاہو سلوک کرو۔ سب لوگوں کے سامنے اس کو کھولا گیا، جب کھولا تو دیکھا حضور نے جو کچھ فرمایا تھا حرف بے حرف درست ہے، باقی سارے کا سارا اس کو دیمک چاٹ چکی تھی۔ جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہ، یعنی انہوں نے اللہ کی قسم کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، جو جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا وہ اسی طرح موجود ہے، باقی سب کو دیمک چاٹ گئی۔ ظاہر بات ہے کہ حضور تو وہاں شاب ابی طالب میں تھے، یہ بھی حضور کا ایک معجزہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو علوم غیبیہ عطا فرمائے ان میں سے ایک تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ مان جاتے، لیکن وہ کہتے ہیں ھذا سحر ابن اخی کا، یہ بھی تیرے بھتیجے کا جادو ہی ہے۔ نہیں ماننا تھا، پہلے سے تہیہ کیا ہوا ہے، بھائی ماننا تو ہے نہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ جن لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ مسلمان نہیں ہوئے تو ہر بات کو انہوں نے جادو ہی قرار دیا۔ چاند کو دو ٹکڑے کہنے لگے یہ بھی جادو ہے، سورج پلٹ آیا یہ بھی جادو ہے۔ تو جب سورج چاند ان کو دیکھ کے جادو کہتے تھے تو یہ تو اس سے کم تھا، بھئی یہ تو اندر ہے، چلو جادو کے ذریعے کر دیا ہوگا۔ کہنے لگے ھذا سحر ابن اخی کا، یہ تیرے بھتیجے کا جادو ہے، ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے نہیں ماننا تھا، لیکن بالآخر وہ سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ ختم ہوا۔ 3 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کا خاندان اور حضور پر ایمان لانے والے وہاں شاب ابی طالب کے اندر قید رہے۔ حفیظ نے اس کو بیان کیا ہے، حضور نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ دیمک کھا چکی ہے ظالموں کے عہد نامے کو، شکستہ کر دیا اللہ نے باطل کے خامے کو۔ انہوں نے ماننا نہیں تھا، نہیں مانے، لیکن اس کے بعد پھر یہ جو احسار تھا جو وہاں پہ ان کو روکا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ملا اس قید سے آخر مسلمانوں کو چھٹکارا، اسی انداز سے بہنے لگا تبلیغ کا دارا۔ اور یہ 10 نبوی یعنی حضور کے اعلان نبوت کے 10 سال بعد، یعنی 7 سال بعد یہ شروع ہوا شاب ابی طالب کا احصار، وہاں پہ قید ہونا، اور 3 سال تک رات، 10ویں سال نبوت کے یہ ختم ہوا۔ لیکن اب ایک نیا یعنی ایک اور آزمائش آ گئی۔ شاب ابی طالب سے نکلتے ہی کچھ دن کے بعد حضور کے چچا حضرت ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا، وہ فوت ہو گئے، اور اس کے چند دن بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ ظاہری طور پر 2 بہت بڑے سہارے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ باہر اگر کوئی دفاع کرتا تھا تو وہ حضرت ابو طالب تھے، اور جب باہر سے حضور ستائے ہوئے گھر آتے تھے تو گھر میں جو ڈارس بناتے تھے، جو تسلی دیتے تھے، وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ تو یہ دونوں سہارے کچھ دنوں کے وقفے سے ختم ہو گئے، دونوں کا انتقال ہو گیا، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن، غم کا سال قرار دیا، کہ ایسا سال ہے کہ جس میں مجھ پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے، کہ 2 ظاہری بڑے سہارے تھے، دونوں چند دنوں کے فاصلے سے، چند دنوں کے وقفے سے چلے گئے۔ لیکن بہرحال کافروں نے اپنی پوری کوشش کی، ہر طرح کی تکالیف اور مصائب پہنچائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، آپ کے ماننے والے، انہوں نے بھی مثالی
ثابت قدمی ایسی کہ جس کی مثال نہیں پیش کر سکتے، ایسی ثابت قدمی دکھائی، حق کی خاطر ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہر مشکل سے مشکل وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء النبی میں فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کی وفا شعاری، جان نثاری اور دانش مندی اور فیاضی، اس کا اعتراف صرف مسلمانوں نے نہیں کیا ہے بلکہ غیر مسلم مورخین جنہوں نے حضور کی سیرت کے بارے میں لکھا ہے، ان میں مخالف بھی تھے، کچھ انہوں نے حق میں جس طرح کے بھی لوگ تھے، ان سب نے بھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ان صفات جلیلہ کا اعتراف کیا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم مورخین جو ہیں، انہوں نے بھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ان خوبیوں کا اعتراف کیا ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور گھر آ کے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اطلاع دی، اسی دن آپ دولت اسلام سے مشرف ہو گئیں، یعنی اسی دن مسلمان ہو گئیں، اور پھر اپنی ساری زندگی اور سارا سرمایہ جتنا، کیونکہ آپ یعنی تجارت کرتی تھیں، اپنے قافلے تجارتی ملک شام اور ملک یمن کی طرف بھیجتی تھیں، اور بہت زیادہ آپ کا بزنس تھا، آپ کی تجارت تھی، سارا مال و دولت آپ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ نے سارا کچھ خرچ کر دیا۔ حتیٰ کہ وہ مورخ لکھتا ہے کہ جس دن ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو کوئی چیز ان کے پاس اس وقت نہیں تھی، سارے کا سارا مال و دولت انہوں نے تبلیغ اسلام کی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انہوں نے خرچ کیا تھا۔ اور آگے لکھتا ہے کہ اسلام میں دو ہستیاں ایسی ہوئی ہیں، ایک حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ جو بڑے دولت مند تھے، تجارت کرتے تھے، لیکن جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا سب سے پہلے یہ دونوں مسلمان ہوئے، اور پھر ساری دولت انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے صرف کر دی، اور جب ان کے جنازے اٹھے تو ان کے پاس دنیا کا مال و دولت کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن انہوں نے ساری دولت دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے صرف کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔